بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المؤمنین سیدت سودا رضی اللہ عنہ۔ سیدت سودا بنت زمعہ کا تعلق قبیلہ عامر بنی لوئی سے تھا، جو کہ قریش کا ایک مشہور قبیلہ تھا۔ آپ کی کنیت ام الاسود تھی۔ آپ اپنے والد زمعہ کی طرف سے سلسلہ نسب جناب حضرت لوئی پر آ کر نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت سیدت سودا نے اعلان ادار نبوت کے تھوڑے عرصے بعد ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر ان کی ترغیب سے ان کے شوہر سکران بن عمرو نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح انہیں قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہجرت حبشہ تک یہ دونوں میاں بیوی بھی دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کفار کی سختیاں برداشت کرتے رہے، لیکن جب کفار کی زیادتیاں حد سے تجاوز کر گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ام المؤمنین سیدت خدیجہ الکبریٰ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی خوبصورت اور بہترین یادیں چھوڑ کر جنت کو سدھار گئیں، اور اسی طرح آپ کے عظیم و بہترین چچا سیدنا ابو طالب بھی داغ مفارقت دے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غم غصار نہ رہا۔ ایک طرف تبلیغ دین متین تو دوسری طرف گھر میں بچیوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والا جب کوئی نہ رہا، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام بھی غمگین رہنے لگے۔ عظیم صحابیہ رسول حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غم غصار رفیق حیات کی ضرورت ہے، اور سیدت سودا کے بارے میں بتایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سیدت سودا کے ہاں پیغام نکال لے کر گئیں تو انہوں نے قبول فرما لیا۔ سیدت سودا کی بوقت نکاح عمر 50 سال تھی۔ سیدت سودا ایک جانثار اہلیہ ثابت ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کی مقدس اور محبت برے انداز میں پرورش کرتی رہیں۔ سیدت خدیجہ کے سانحہ ارتحال کے بعد سیدت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 3 یا 4 برس واحد زوجہ کی حیثیت سے آباد رہیں۔ سیدت سودا کے فضائل۔ ام المؤمنین سیدت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سودا کے مقابلے میں کبھی کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا کہ ہر معاملے میں کہ جس طرح ہونا مجھے محبوب ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ تمنا کی کہ وہ رہن سہن میں حضرت سودا کی طرح ہو جائیں، اور اے کاش کہ ان کے جسم میں میری روح ہوتی۔ سیدت سودا بے حد فیاض اور سخی تھی۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا وہ غرباء اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہموں سے بھری تھیلی آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجی، تو آپ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ بتایا گیا درہم ہے۔ فرمانے لگے تھیلی میں کھجوروں کی طرح، یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح تقسیم کر دیے جیسے کھجوریں ہوتی ہیں۔ سیدت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں ظرافت بھی تھی، جس کی وجہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیا کرتی تھی۔ سیدت سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کی خواہش مند اور حریص تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی باری سیدت عائشہ صدیقہ کو ہدیہ کر دی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب اور محبت حاصل ہو اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ بن کر رہ سکیں۔ وصال سیدت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ تمام ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم میں سب سے پہلے کس کا وصال ہوگا؟ تو غیبدان نبی نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اس کا وصال ہوگا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ تو فوراً تمام ازواج مطہرات نے اپنے اپنے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے، تو سب سے لمبے ہاتھ سیدت سودا کے تھے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے سیدہ زینب کا وصال ہوا، تو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ظاہری لمبائی نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد سخاوت، فیاضی اور کثرت صدقات تھی، جو کہ ام المؤمنین سیدت زینب کا امتیازی وصف تھا۔ آپ کے سن وصال بارے قدر اختلاف ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق سیدت سودا نے 73 سال کی عمر میں سن 53 یا 54 ہجری میں وصال فرمایا، اور جنت البقیع شریف میں اس وقت آپ آرام فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ازواج مطہرات کی برکت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔